السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اچھا اور برا وقت ہر انسان پہ آتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب بھی انسان اچھے وقت میں ہو اس وقت بھی اور برے وقت میں بھی ہو اس وقت بھی، ہمیشہ ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے جو لوگ آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ 24 گھنٹے ساتھ رہتے ہیں اور رابطے میں رہتے ہیں۔ بالخصوص اس وقت ان کو یاد رکھیے کہ جب آپ پر اچھے حالات ہوں۔ آپ کے ساتھ بہت سارے دوست ایسے ہوں گے کہ جن کے ساتھ اچھا وقت تو ہوگا ہی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس برا وقت بھی آ جاتا ہے۔ ایک کہاوت ہے کہ وہ وقت بھی نہ رہا تو یہ وقت بھی نہیں رہے گا، یعنی جو پہلے وقت تھا وہ بھی نہیں رہا اور رہے گا یہ بھی نہیں۔ اگر ابھی برا وقت ہے اور پہلے اچھا وقت تھا تو اچھا وقت نہیں رہا تو اب یہ برا وقت بھی نہیں رہے گا، اور اگر پہلے برا وقت تھا اور اب اچھا وقت ہے تو یہ وقت بھی نہیں رہے گا۔ الغرض بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اچھا وقت ہو اس وقت ان دوستوں کو، ان ساتھیوں کو اور ان رشتہ داروں کو یاد رکھیں جو آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور آپ کسی کے ساتھ بھی محبت کریں تو صرف اللہ کے لیے محبت کریں۔ یہ بات میں اسی لیے کر رہا ہوں کہ کچھ وقت میں نے بھی اچھا وقت گزارا اور برا وقت بھی گزارا۔ میں نے بہت ساروں کو دیکھا کہ جب کسی پر برا وقت آتا ہے تو اچھے لوگ اس بندے کو چھوڑ جاتے ہیں اور سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم اس سے سلام کریں گے، یہ نہ ہو کہ کہیں ہم سے پیسے مانگ لے، یہ نہ ہو کہ ہمیں کہے کہ یار چائے پلا دو، اور یہ نہ ہو کہ ہمیں کہے کہ بھائی کھانا کھلا دو، یا یہ نہ کہے کہ بھائی موٹر سائیکل دینا میں نے وہاں جانا ہے، اور اس نے پتہ نہیں پیٹرول بھی ڈلوانا ہے یا نہیں ڈلوانا، دوسری سائڈ پہ منہ کر کے نکل جاتے ہیں کہ جی میں سمجھوں گا شاید اس کو پتہ ہی نہیں چلا، یہ اس کو میں نے دیکھا نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ دوست ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ دوست کی مثال ایک ہیرے کی ہے کہ جب وہ ہیرا صحیح سلامت ہوتا ہے تو اسے ہیرا کہتے ہیں، تو جب وہ ٹوٹ جائے اس کو ہیرا تو کہتے ہیں لیکن ہیرے کی وہ قیمت نہیں دیتا، اور اس ٹوٹے ہوئے ہیرے کو جب بھی آپ جوڑیں گے تو اس پر نشان برقرار رہے گا۔ اور بھائی کی مثال ایسی ہے کہ اگر آپ اس کو توڑ بھی دیں گے تو وہ رشتہ آپ کا بھائی کا نہیں ٹوٹے گا، آپ اس سے لڑیں گے تو بھی بھائی کا رشتہ آپ سے نہیں ٹوٹے گا۔ دوست ہوتا ہے اور بھائی ہوتا ہے۔ بھائی کا آپ کے ساتھ خونی رشتہ ہے اور دوست کے ساتھ آپ کا خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن اس کو ہیرے کی مانند کیوں کہا گیا کہ آپ نے اس کے ساتھ باہر چلنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، اور اچھا اور برا وقت آپ نے پاس کرنا ہے۔ چھوٹا انسان جب ہوتا ہے تو وہ والدین کا، بہن بھائیوں کا محتاج ہوتا ہے، لیکن جب وہ کاروباری دنیا میں آ جاتا ہے، جب وہ کاروبار کرتا ہے یا کسی جگہ جاب کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ایک کام ضرور کرے۔ وہ کام کیا ہے کہ جب آپ نوکری کرتے ہیں اور آپ کی شادی نہیں ہوتی، آپ اکیلے چھڑے چھاڑ ہوتے ہیں، آپ کی نوکری تقریباً اگر 20,000 ہے یا 25,000 ہے یا بالفرض لاکھ روپے آپ کی نوکری ہے، اس میں سے یہ کام آپ بالکل بھی نہ کریں کہ آپ پورا کا پورا اٹھایا اور آگے دے دیا، اس سے آپ کو نقصان ہوگا۔ یہ بات میں آپ کو اپنے تجربے کی بتا رہا ہوں۔ پہلے سنا کرتے تھے، لیکن اب جب تجربہ ہو گیا تو تجربہ انسان کو بہت ساری چیزیں دکھاتا ہے اور بہت ساری چیزیں انسان کو سمجھاتا بھی ہے۔ جب انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کی والدین شادی کر دیتے ہیں، شادی کے بعد والدین اور بچہ ایک جیسا نہیں ہوتے۔
یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی انسان، اس کے اپنے والدین اس کی شادی کرتے ہیں، لڑکیوں کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ لڑکی ایک دوسرے گھر میں چلی جاتی ہے، خاص طور پر لڑکا، یہ ایک عام سی بات بن گئی ہے کہ جی لڑکیاں جو ہے وہ جب گھر پہ آتی ہیں، بہو بن جاتی ہے، جی وہ والدین کی خدمت نہیں کرتی، اور بیٹیاں یہ کہتی ہیں کہ جی کاش ہم بیٹے ہوتے ہیں تو ہم یہ کر لیتے، ہم وہ کر لیتے، ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے، ہماری بھابھی آ گئی ہے، ہماری بھابھی ہمارے والدین کی خدمت نہیں کرتی۔ یہ سراسر جھوٹا الزام ہے مکار ان لڑکیوں کا جو یہ باتیں کرتی ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ جو لڑکی آپ شادی کر کے اس گھر میں لے کے آتے ہیں، یہ بات ذرا دل کی کھڑکیاں کھول کر سنیے کہ جو لڑکی آپ شادی کر کے لاتے ہیں، جس لڑکے کے ساتھ اس نے زندگی گزارنی ہے، کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ اس نے ساری گھر کی ذمہ داری سنبھالنی ہے؟ اگر ساری گھر کی ذمہ داری اس نے سنبھالنی ہے تو اس کے ساتھ اس کے ماں باپ بھی شامل ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ بھی اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ اسلام ہرگز یہ نہیں کہتا کہ اس نے وہ جو لڑکی آپ بیاہ کر لائے ہیں، شادی کر کے لائے ہیں، نکاح کر کے لائے ہیں، اس کی ٹھیکے داری پورے گھر پر ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی حدیث، کوئی بھی قرآن کی آیت یہ نہیں کہتی کہ جو لڑکی آپ نکاح کر کے لا رہے ہیں، جو لڑکی آپ بیاہ کر لا رہے ہیں، اس کی ذمہ داری پورے کے پورے گھر پہ ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی زندگی بھی نہیں ہے، اور کوئی حدیث بھی نہیں ہے، کوئی قرآن کی آیت بھی نہیں ہے، کسی تفسیر میں بھی نہیں ہے، کسی مفسر نے کسی تشریح میں بھی نہیں لکھا، کسی محدث نے حدیث کی تشریح میں نہیں لکھا، ایسا کوئی بات نہیں لکھی اس نے۔ اصل میں ہمارا معاشرہ وہ اس طرف چلا گیا ہے کہ ہم جب لڑکی بیاہ کر لاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی سارا کام اس نے کرنا ہے، ساس سسر بیٹھ جاتے ہیں، کھانا بھی ہمیں یہ پکا کے دے، گھر کی کام کاج بھی یہ کرے، صفائی ستھرائی بھی یہ کرے، اور اگر کھانے میں کسی وجہ سے کوئی لیٹ ہو جاتی ہے، کوئی 20 منٹ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جاتی ہے تو وہ چڑھائی بھی بہو پر کر دی جاتی ہے۔ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو والدین کرتے ہیں وہ بھی سراسر زیادتی کرتے ہیں۔ اور پھر وہ ایک کہاوت ہے کہ سناؤں بیٹی کو، بات بیٹی سے کروں اور سناؤں بہو کو، مطلب سامنا تو ہوتا ہے بیٹی کا کہ تو نے برتن صاف نہیں کیے، تو نے کپڑے نہیں دھوئے، تو نے یہ صفائی نہیں کی، تو نے اس کام کا خیال نہیں رکھا، اور دراصل وہ باتیں پیچھے کسی اور کو سنائی جا رہی ہوتی ہیں، وہ بہو کو سنائی جا رہی ہوتی ہیں کہ ہماری بہو یہ کام نہیں کرتی۔ تو بھائی بہو نے کیا کیا ذمہ اٹھایا ہے؟ آپ کی بہو نے کیا کیا ذمہ اٹھایا ہے؟ سب سے پہلے جس بیٹے کے ساتھ آپ نے اس کا نکاح کرایا وہ اس کی خادمہ ہے، اس کی خاطر اس نے اپنی ماں کو چھوڑا، اس نے اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑا، اس نے اپنے باپ کو چھوڑا، اس نے اپنے محلے کو چھوڑا، اس نے اپنے خاندان کو چھوڑا، اس ایک اکیلے مرد کی خاطر۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک ایسا رشتہ قائم کر کے دکھایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اگر دنیا میں کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو عورت کو کہا جاتا ہے کہ تو اپنے خامد کو سجدہ کر۔ آدمی بیچارہ سارے دن باہر کما کے آتا ہے اور گھر میں جب آتا ہے تو گھر میں یہ سننا پڑتا ہے کہ جی تمہاری بیوی نے آج یہ کام نہیں کیا، تمہاری بیوی نے کھانا صحیح نہیں پکایا، تمہاری بیوی نے نمک زیادہ ڈال دیا۔ تو بھائی ہرگز یہ ایسا کام مت کریں۔ اس کی وجہ سے بہت ساری جانیں جا چکی ہیں۔ ایک دبئی میں بھی لڑکا خودکشی کر کے مر گیا ہے، شاید آپ نے اس کی ویڈیو دیکھی ہوگی۔ وہ خودکشی کر کے مر گیا ہے۔ اس نے خودکشی کرنے سے پہلے ایک ویڈیو پیغام بھیجا ہے، ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے۔ اس پیغام میں کیا تھا؟ میں خودکشی کر رہا ہوں اور یہاں کی عوام، یہاں کی گورنمنٹ خودکشی مرنے والے کو کچھ پیسہ دیتی ہے، اس پیسے سے
میرے ماں باپ خوشحال ہو جائیں گے۔ میرے ماں باپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ پیسے نہیں دیتے، یہی حال بہت ساروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن خدا را ایسا کام مت کریں کہ جس سے آپ کے والدین آپ کی وجہ سے تنگ ہو جائیں اور آپ والدین کی وجہ سے تنگ ہو جائیں۔ ایسا کام ہرگز نہ کریں۔ آپ جو کمائیں اس میں سے کچھ حصہ اپنے پاس سیو رکھیں، تاکہ آپ پر جب برا وقت آئے تو وہ آپ کی سیفٹی کے لیے کافی ہو۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ جیسے دوسرے لوگ پچھتاتے ہیں ویسے پچھتائیں گے، در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے، اور ٹھوکریں کھانے کے علاوہ آپ کو حاصل کچھ نہیں ہونا۔ پھر والدین یہ کہتے ہیں، جتنا بھی آپ مخلص ہو جائیں، آج کل کے زمانے میں والدین یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ سارا کما کے بیوی کو دیتا ہے اور ہمیں کچھ نہیں دیتا۔ والدہ بھی یہ کہتی ہے، والد بھی یہ کہتا ہے، بہن بھائی بھی یہ کہتے ہیں، نہیں جی یہ تو کما کے بیوی کو دیتا ہے، بیوی کے پاس اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، یہ رن مرید ہے، طرح طرح کے طعنے دیے جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ایسا ہرگز بھی نہ کریں۔ اسلام اگرچہ کہیں آپ کو اجازت یہ دیتا ہوگا کہ والدین کو دیں، میں والدین کو یا بہن بھائیوں کو دینے سے منع نہیں کرتا، نہ ہی کوئی ایسی چیز منع کرتی ہے کہ والدین کو آپ نہ دیں، والدین کو ضرور دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بیوی اور بچوں کا بھی خیال رکھیے گا، کیونکہ بیوی بچے ان کی نظر صرف آپ پر ہوتی ہے۔ جب باپ شام کو گھر جاتا ہے تو بچے کسی اور سے کچھ نہیں مانگتے، وہ اگر مانگتے ہیں تو صرف اپنے باپ سے مانگتے ہیں یا اپنی ماں سے مانگتے ہیں، اور اگر بچوں کی نظر جاتی ہے تو وہ صرف اپنے ماں باپ پر جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی حکمت اور ایک ایسا ماں باپ ذریعہ بتایا ہے اور بنایا ہے کہ جس سے بچے کبھی کتراتے نہیں ہیں، اور حکم بھی یہی ہے اپنے والدین سے جو چیز بھی لینی ہو اپنے والدین سے۔ بچوں کے ساتھ ماں باپ بہت پیار کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ماں باپ بچوں کے ساتھ پیار نہیں کرتے، لیکن جب بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے تو اس وقت ماں باپ بدل جاتے ہیں۔ بدلنے کی وجوہات بہت ساری ہوتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ رشتہ دار اور بہن بھائی یہ کہتے ہیں کہ جی سارا کما کر بیوی کو دیتا ہے، اور بیوی کی کمائی سے ہی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ خدا را آپ ایسا کبھی بھی نہ کریں، کبھی بھی نہ کریں۔ جو بھی، اور اس میں اکثر پسنے والے وہ نوجوان طبقہ ہے جو گھر میں سب سے بڑا ہوتا ہے۔ بڑا ہوا، گھر میں اخراجات پورے نہیں ہوتے، باپ کے ساتھ، والد کے ساتھ اس نے اس کے ساتھ رہنمائی کی، اس کے ساتھ ہاتھ بٹایا، گھر کے حالات اچھے ہوئے، اس کے ساتھ کماتے کماتے شادی کری، اس نے اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد اس کی شادی ہو گئی، شادی کے بعد اس نے اپنا خرچہ بھی اٹھایا، والدین کا خرچہ بھی اٹھایا، پھر اس کے بعد چھوٹے بہن بھائیوں کی شادی میں بھی کچھ حصہ بٹایا، اور چھوٹے بہن بھائی شادی ہوتے ہی الگ ہو جاتے ہیں۔ اول تو شادی ہونے سے پہلے ہی ان کا حساب کتاب الگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ جی ہمارا سرکٹ چلتا ہے، ہمارے گھر کا راشن کا نظام چلتا ہے، اگر میں نہ بھی دوں تو بھائی ہے نا، بھائی نظام چلائے گا نا۔ یہ بہت ساروں کو میں نے دیکھا ہے، بہت ساروں کی ہسٹریاں سنی ہیں، وہ اتنے بڑے بڑے مگرمچھ کے آنسو روتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ انصاف کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجوہات یہ بنتی ہیں کہ بھائی سارا جو بڑا ہے اس نے دن رات کر کے کمایا، گھر کا خرچہ چلایا، گھر کا خرچہ چلانے کے بعد جب وہ کسی وجہ سے معذور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ، یہ ہماری 4 بھینسیں ہیں، یہ رہیں، آپ بوڑھے ہو گئے ہو، آپ معذور ہو گئے ہو، آپ کے ساتھ کام نہیں ہوتا، آپ پڑھے لکھے نہیں ہو، آپ یہ 4 بھینسیں ہیں، بس ان کو رکھیں، ہم کما کے آپ کو دیں گے نا۔ پھر وہ بھابیاں تانے دیتی ہیں
نمک حرام تم ہمارا ہی تو کھاتے ہو اور ہمارا کھا کے ہمیں آنکھیں دکھاتے ہو. اور گھر والے بھی یہ کہتے ہیں تم کرتے کیا ہو، تم کرتے کیا ہو. اگر بیٹا یہ کہہ دے کہ جب میں کماتا تھا اس وقت تو کسی نے کوئی الفاظ ایسے نہیں کہے، اگر اب میں کماتا نہیں ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں کہ کسی وجہ سے میں معذور ہو گیا ہوں، آپ مجھے ایسے تانے دیتے ہیں، تو آگے سے جواب ملتا ہے